اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہا ہونا مسائل سبع۔ بات ہماری چل رہی تھی واجبات نماز کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو انہوں نے قرأت کے متعلق گفتگو کی اور قرأت کے جو احکامات ہیں اس کو بیان کیا۔ آج قرأت ہی سے متعلق جو ہے وہ 7 احکامات ہیں کہ جن پر توجہ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ الاولی لا یجوز قول آمین آخر الحمد وقیل ہوا مکروہ، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ اہل سنت کرتے ہیں کہ سورہ الحمد کے آخر میں کیا کہتے ہیں، جب جیسے ہی سورہ ختم ہوتا ہے وَلَا الضَّالِّينَ آمین کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز جائز نہیں ہے، چونکہ صراحتاً روایت میں اس کے منع کیا گیا ہے۔ حضرت شاہ آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو 5 امام کی حدیث میں مل جائے گی کہ جس میں امام نے فرمایا کہ جب تم قرأت کرو تو اس کے بعد جو ہے حمد کے بعد آمین نہ کہنا۔ وقیل ہوا مکروہ، ایک قول اس کے مقابل میں ہے کہ نہیں، یہ مطلب جائز حرام نہیں ہے بلکہ یہ مکروہ ہے ایسا کہنا۔ واضح ان شاء اللہ۔ اچھا، اس کی دلیل بھی آپ کو کتابوں میں مل جائے گی کہ ایسا کیوں ہے، آمین کیوں جائز نہیں ہے یا مکروہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ آمین ایک ایسا لفظ ہے کہ جو نہ کوئی ذکر ہے، ٹھیک ہے، نہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، نہ اس کے علاوہ جو ذکر جس کا استعمال جو نماز میں کیا جاتا ہے اس طرح کوئی ذکر بھی نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو جب نہ کوئی ذکر ہے، نہ ذکر صلات ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو اس کو جو ہے وہ انسان جو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اضافی چیز کا استعمال نماز میں انسان نہیں کر سکتا۔ واضح انشاءاللہ۔ آمین یہ وہ ہے کہ اس میں فعل امر ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے استجب، یعنی قبول کر لے۔ اسے کہا کہ سورہ ہم تو دعا ہے، تو جیسے اس دعا ختم ہوئی تو کہا کہ آمین یعنی سن لے۔ بس انشاءاللہ سنیے دوسرا مسئلہ کہہ رہے کہ الموالات فی القراءۃ شرط فی صحتها، قراءت میں موالات کا ہونا یہ شرط ہے کس کی؟ اس قراءت کی صحت کی، ٹھیک ہے جی۔ فلو قرأ فی خلالها من غیرها استأنف القراءة۔ اچھا، قراءت میں موالات شرط ہے۔ موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات یعنی کیا؟ آپ کو پے در پہ انجام دینا۔ بات انشاءاللہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آیات ہیں اس کو مسلسل انسان پڑھتا رہے، بات انشاءاللہ، یعنی بیچ میں کوئی خلل نہ ڈالے، بات انشاءاللہ جی۔ اب یہ خلل جو ہے اس کے لیے جیسا کہ خود بھی مصنف ذکر بھی کریں گے کہ خلل جو 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک خلل تو یہ ہے کہ 2 سوروں کے بیچ یا ایک ہی سورے کی آیتوں کے بیچ انسان جو کیا ہے وہ قرآن مجید ہی کی آیات میں سے کچھ اتنا لمبا چوڑی آیات پڑھے کہ جس سے فاصلہ ہو جائے، ایک فاصلہ یہ ہے۔ دوسرا فاصلہ موالات کو باطل کرنا یہ بھی ہے کہ انسان 2 سوروں کے بیچ میں یا ایک ہی سورے کی آیتوں کے بیچ میں اتنا خاموش ہو جائے کہ جس کو دیکھنے بعد لوگ کہیں کہ یہ قرأت نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو کہ ہیں موالات کو باطل کر دیتے ہیں۔ سنیے، الموالات فی القراءۃ شرط فی صحتها، قراءت کی صحت میں شرط ہے موالات کا ہونا۔ اچھا، جب قراءت درست نہیں ہوگی تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ فلو قرأ فی خلالها من غیرها، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص قرأت میں غیر قرأت کوئی چیز پڑھے، یعنی سورہ حمد کے علاوہ دوسرے سورے کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو کیا ہے پڑھے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ استأنف القراءۃ، اس صورت میں سے چاہیے کہ دوبارہ پھر سے قرأت کرے، بس انشاءاللہ۔ وقضا لو نوى قطع القراء وسکت، یہی حال ہے کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے قرأت کو نہ کرنے کی نیت کرے اور خاموش ہو جائے، یہ اتنا طولانی ہو کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یہ قرأت نہیں کر رہا، تو اس صورت میں بھی قرأت باطل، پھر نماز باطل۔ وفی قول یعید الصلاۃ، ایک قول یہ کہ نہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے کا عمل کرتا ہے، یعنی قرأت میں خلل ڈالتا ہے، تو قرأت کا استئناف نہیں کرے گا بلکہ اسے چاہیے کہ دوبارہ سے پھر سے نماز کو اعادہ کرے۔ واضح؟ اما لو سکت فی خلال القراء لا بنیت القطع، دیکھیے گا، لیکن اگر کوئی شخص جو کیا ہے قطع کی نیت سے نہیں، یعنی اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ نماز توڑنا چاہ رہا ہے یا قرأت کو توڑنا چاہ رہا ہے، بلکہ بدون قطع کی نیت سے کیا کوئی خاموش ہو جائے، مثلا کسی ذکر کو یاد کرنا ہو، ٹھیک ہے، یا بچے وغیرہ بدماشی کر رہے ہوں تو ان کو متوجہ کرنا، اس طرح کوئی عمل ہو، سمجھ رہے تو کیا کہہ رہے او نوى القطع ولم يقطع، یا پھر یہ کہ اس نے قطع کی نیت تو کی لیکن اس کو قطع نہیں کیا، تو کیا کرے؟ مضى فی صلاتہ، تو اس صورت میں وہ اپنی نماز کو پڑھتا رہے گا، کنٹینیو رکھے گا، بات انشاءاللہ۔ اچھا، الثالثہ
کہ روا اصحابنا ان الضحى وعلم نشرح سورۃ واحدہ، یہ ہمارے اصحاب یعنی شیعوں نے روایت کی ہے کہ یہ دونوں سورے، سورہ ضحیٰ و ضحیٰ واللیل اذا سجا یہ والا سورہ اور علم نشرح لک صدرک، یہ دونوں سورے ایک ہی سورے ہیں. ٹھیک ہے، بس اگر کسی کو قرأت کرنی ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پہ اکتفا نہیں کرے گا سورہ حمد کے بعد، اگر پڑھنا ہے تو دونوں کو ساتھ پڑھنا ہے بنا بسم اللہ کے. اس طریقے سے فیل اور لإلاف قریش یہ دونوں سورے بھی ایک ہی سورے ہیں. فلا یجوز افراد احدیہما من صاحبتها من فی کل رکعہ، بس ہر رکعت میں کوئی شخص دونوں میں سے کسی ایک کو پڑھ کے خاموش نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ولا یفتخر البسملہ بینہما اللہ، بلکہ جو فتاوائے اصحاب سے ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے درمیان میں حتیٰ بسم اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ دونوں ایک ہی سورے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ نیچے تعلیقہ میں لگا بتا رہے ہیں کہ اخبار روایتوں میں اس بات کی تصریح نہیں ہوئی ہے کہ دونوں ایک ہی سورے ہیں، مگر مشہور ہے کہ دونوں ایک جیسے ایک ہی سورے ہیں. چوتھا مسئلہ کہ اذا خافت فی موضع الجہر او اکسا، ٹھیک ہے، جاہلا و ناسیا لم یعد، اگر کوئی شخص جو کیا ہے اخفات کر دے، یعنی کیا مطلب، یعنی نماز کو آہستہ پڑھے ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نماز کو زور سے پڑھنا تھا، جہر کے ساتھ پڑھنا تھا، جیسے صبح کی نماز، مغرب و عشاء کی نماز، بس انشاءاللہ، او اکسا یا پھر الٹا ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر اخفات کے ساتھ پڑھنا تھا اس کو جہر کے ساتھ، جیسے ظہر و عصر کی نماز، بس انشاءاللہ. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر یہ کام اس نے جہل کی صورت میں، مسئلے کا نہ جاننے کی صورت میں، یا مسئلہ جانتا تھا جب نماز پڑھا تو بھول گیا، تو کہ لم یعید الصلاۃ، تو اس وقت میں وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس مسئلے سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے کہ جہر کی جگہ اخفات کی جگہ جہر، تو نماز باطل ہے، اعادہ کرنا. واضح؟ مسئلہ خامسہ کہ یجزیہ عوضا عن الحمد 12 تسبیحہ فی رکعتین الاخیرتین، کہ نہیں ہے یہ، لیکن اس کا اضافہ کرنا ہوگا. کہنے کہ آخر کی 2 رکعت میں، اگر 4 رکعتی نماز ہے یا 3 رکعتی نماز ہے تو آخر کی تیسری رکعت میں کہنے کہ سورہ الحمد کی جگہ تسبیحات اربع کا واضح انشاءاللہ پڑھنا یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، اسی کو اگر 3 مرتبہ جوڑیں گے تو کیا ہو جائے؟ 12 ہو جائیں گی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، واضح انشاءاللہ. سورتها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ثلاثا، یہ 4 ہیں. اگر 3 بار پڑھ دیے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 4 3 12 ہو جائیں گے، واضح انشاءاللہ. وقیل یجزیہ عشرہ، ایک قول یہ ہے کہ نہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو 10 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہوگا، واضح انشاءاللہ. 10 کیسے؟ یعنی آخری والے میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہ پڑھے. وفی روایت 9، ایک روایت یہ کہ نہیں 9 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہوگا. وفی اخرى 4، ایک روایت میں کہ نہیں بس 4 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہوگا. والعمل بالاول، جو کہ مشہور ہے اور احتیاط کی بنا پر پہلا والا ہی زیادہ بہتر ہے کہ 12 مرتبہ انسان پڑھے. واضح انشاءاللہ. جیسا کہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ انسان تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو تسبیحات اربع پڑھے یا سورہ حمد پڑھے، واضح انشاءاللہ. بلکہ بعض علماء اس کو افضل قرار دیتے ہیں کہ انسان تیسری چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ہی پڑھے، یہ زیادہ ثواب کا حامل ہے. مسئلہ سادسہ من قرأ سورۃ من العزائم فی النوافل، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ واجب نمازوں میں سورہ حمد نہیں پڑھا جا سکتا ہے نا، اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے. اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مستحب نماز میں اگر وہ سورہ عزائم میں سے کسی سورے کو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو 4 سورے ہیں، یجب ان یسجد فی موضع السجود، تو اس پر واجب ہے کہ جہاں پر سجدے کی آیت آئے گی وہاں پر اس کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہوگا مستحب نماز میں. ٹھیک ہے. وقضا ان قرأ غیرہ وهو یستمع، اور یہی حال اگر کوئی شخص مستحب نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مستحب نماز پڑھ رہا ہے اور پاس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص جو کیا ہے آیت سجدہ پڑھے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ سجدہ کرے نماز کی حالت میں. ثم ینہض ویقرأ ما تخلف منہا ویرکع، پھر اس کے بعد اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو باقی رہ گئی ہے قرأت میں چیزیں یعنی اسی سورے کی، اور انشاءاللہ اس کو کیا کرے؟ کنٹینیو کرے گا، بس، اور پھر جو کیا ہے قرأت رکوع کرے گا، بس انشاءاللہ نماز پڑھنے کا مثلا. وَإِنْ كَانَ السُّجُودُ فِي آخِرِهَا، اگر جو اس نے سورے پڑھے ہیں سورہ عزائم میں سے مستحب نماز میں، اگر وہ ایسا سورہ ہے کہ جس کے آخری والی آیت میں سجدہ واجب ہے، جیسا کہ سورہ علق میں ہے،
اقرأ بسم ربک الذی خلق کی سب سے آخری والی آیت ہے، اس میں سجدہ واجب ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یستحب له قراءۃ الحمد عفوا وان کان السجود فی آخرها. یستحب له قراءۃ الحمد لیرکع ان قراءہ. تو اس صورت میں اس کو کیا چاہیے؟ اس صورت میں اس کو واجب ہے، مستحب ہے کہ وہ کیا کرے، دوبارہ سے، سنیے گا، دوبارہ سے کیا کرے، وہ سورہ حمد پڑھے تاکہ قرات کے ساتھ جو کیا کرے وہ رکوع کر سکتا ہو. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہے. السابعہ المعوذتان من القرآن. یہ دراصل اختلاف میں مطلب اشارہ ہے اہل سنت کی طرف کہ وہ ان کے بعض جو ہے مثلا روایتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ معوذتان جو ہیں یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور انشاءاللہ اس کو وہ قرآن کا جز نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو سورہ قرآن نہیں ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ المعوذتان من القرآن کے دونوں سورہ قرآن کے جز ہیں قرآن میں. وہ یجوز ان یقرأ بہما فی الصلاۃ فرضها ونفلها. اور جب یہ قرآن کے جز ہیں تو اس کو انسان چاہے تو واجب نماز میں بھی اور مستحب نماز دونوں میں بھی پڑھ سکتا ہے. بس انشاءاللہ. پانچواں مسئلہ الرکوع وهو واجب فی کل رکعہ مرۃ. رکوع جو ہے یہ مطلب بات ختم ہو گئی ہے ہماری، ٹھیک ہے، یعنی قرات کی. اب آئیے قرات کے بعد اگلا مرحلہ ہے رکوع کا. یہ بھی کیا ہے، یہ کہا کہ رکن میں سے ہے، ٹھیک ہے. وهو واجب فی کل رکعہ مرۃ. یہ واجب ہے ہر رکعت میں ایک مرتبہ، ایک رکوع ہر رکعت میں ہے. الا فی الکسوف والآیات، سوائے سورج گرہن اور چاند گرہن اور نماز آیات میں، کہ اس میں کیا ہے دونوں رکعت میں 5 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے. وہو رکن فی الصلاۃ. اور یہ کون؟ رکوع رکن ہے نماز میں، یعنی کیا مطلب وتبطل بالاخلال بھی حمدا وثنا. یہی رکن کی تعریف ہے کہ رکوع رکن ہے، پس اگر کوئی شخص اس میں اخلال کرتا ہے، کوئی نقص ڈالتا ہے، کوئی کمی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے ہو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اللہ تفصیل سیاتی، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے. والواجب فی الرکوع 5 اشیاء. 5 چیزیں جو ہیں وہ رکوع میں واجب ہیں. پہلی چیز ان ينحني فیہ بقدر ما يمكن وضع یدیہ علی رکبتیہ. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رکوع میں انسان اتنی مقدار میں جھکے، ٹھیک ہے، کہ اس کے دونوں ہاتھ، ٹھیک ہے، کیا ہے، اس کے دونوں گھٹنے کے اوپر پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، واجب ہے یہ. اچھا. وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ فِي الطُّولِ بِحَدٍّ تَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ مِنْ غَيْرِ انحناء. گرچہ وہ شخص اتنا لمبا ہے، اس کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ بنا جھکے بھی اپنے ہاتھ کو گھٹنوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر پھر بھی اس کو واجب کیا ہے کہ وہ جھک کر ہی اپنے گھٹنوں تک ہاتھ کو پہنچائے، ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ فِي الطُّولِ بِحَدٍّ تَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ مِنْ غَيْرِ انحناء كَمَا يَنْحَنِي مُسْتَوِي الْخَلْقَةِ. تو اسے پھر بھی چاہیے کہ وہ جھکے جس طریقے سے کوئی نارمل آدمی جو جھکتا ہے اس کو جھکنا بہرحال واجب ہے. وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْإِنْحِنَاءِ لِعَارِضٍ. اگر کوئی شخص ایسا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کمر وغیرہ یا پیٹھ وغیرہ میں درد کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے جھکنے سے، وہ جھک نہیں سکتا کسی عارض کسی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ اتا بما یتمکن منہ. تو جتنا جھک سکتا ہے بہرحال اس کو جھکنا چاہیے رکوع کے لیے. فَإِنْ عَجَزَ أَصْلًا اختصر علی الایماء. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اصلاً وہ مطلب ہلا بھی نہیں سکتا، ذرا بھی نہیں جھک سکتا، بالکل کیا ہے عاجز ہے جھکنے سے، تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے کہ اس کا مسئلہ یہ، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اشارے کے ذریعے سے رکوع کرے گا. بات انشاءاللہ. وَلَوْ كَانَ كَالرَّاكِ خِلْقَةً. ٹھیک ہے. اور او لعارض وجب ان یزید لرکوع یسیر انحناء لیکون فارغا. اب سنیے، یہ واو وہ نہیں ہے، وصلیہ نہیں ہے، واو مستانفہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک نیا مسئلہ ہے. کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنی خلقت ہی کے اعتبار سے وہ کیا ہے، راکع ہے. یعنی کیا مطلب، دیکھا ہوگا آپ نے بعض لوگ جو کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کمر جھک جاتی ہے اور اتنے زیادہ جھک جاتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ رکوع میں، تو یہ خلقتاً ہے مثلا، ٹھیک ہے، کہ وہ مطلب وہ طبیعتاً ان میں جھکاپن آ گیا ہے. بس انشاءاللہ وہ نہ جھکے پھر بھی لگتا ہے کہ رکوع میں ہے. اول عارض، یا پھر یہ کہ نہیں شروع سے مطلب پیدائشی طور پہ ایسے نہیں ہے وہ، بس انشاءاللہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ رکوع کی صورت میں ہے. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
اور ایسا شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کے رکوع کے لیے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، وجب ان یزید الرکوع یسیر انحناء، تو اس صورت میں وہ جھکا ہوا شخص بھی نماز کے لیے چاہیے کہ اسے ذرا سا اور مزید جھکے رکوع کے لیے، تاکہ یہ لگے، تاکہ کیا ہوتا حتی یکون فارغا، تاکہ دونوں میں فرق ہو سکے کہ نارملی تو یہ جھکا ہی رہتا ہے، لیکن نماز کے لیے الگ سے جھک رہا ہے تاکہ فرق ہو رکوع میں اور غیر رکوع کی حالت میں۔ واضح شاہ عبارت۔ دوسرا مسئلہ کہ الطمانینۃ فیہ بقدر ما یؤدی واجب الذکر مع القدرہ۔ طمانینہ کہتے ہیں اطمینان کو، ٹھیک ہے، کہہ لے کہ واجب ہے کہ انسان رکوع کی حالت میں اطمینان کا خیال رکھے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جتنی مقدار میں اس کو ذکر رکوع کرنا ہے، پڑھنا ہے، اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اطمینان کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ كَانَ مَرِيضًا لَا يَتَمَكَّنْ سَقَطَتْ عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْعُذْرُ فِي أَصْلِ الرُّكُوعِ۔ لیکن کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اصلاً مریض ہے، مثال طور پر عام طور سے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو، یعنی وہ مطلب بڑھاپے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، وہ ہاتھ وغیرہ کے ہلنے کی بیماری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے بدن کو اطمینان میں نہیں رکھ سکتے، تو اس صورت میں جس طریقے سے رکوع میں کوئی شخص نہیں چھپ سکتا تو ساخط تھا، اس طریقے سے یہاں پر بھی اطمینان میں ہونا یہ ساخط ہو جائے گا۔ یہ سارے مسئلے محل ان کے لیے جو نارمل یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ صحیح الخلقہ کے لیے۔ تیسرا مسئلہ کہہ رہے رفع الرأس منہ، واجب ہے رکوع سے سر کا اٹھانا، فلا يجوز ان يهوي الى السجود قبل انتصابه منہ۔ دیکھیے جب انسان رکوع میں جائے تو رکوع سے یہ اکثر غلطی عام طور سے عوام میں ہوتی ہے کہ رکوع میں گئے اور سجدے سے رکوع سے سر نہیں اٹھایا، ایک دم سے رکوع سے ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، جبکہ یہ کیا ہے، ایک واجب کو چھوڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ کہہ رہے کہ واجب ہے رکوع سے سر کا اٹھانا، ٹھیک ہے، فلا يجوز ان يهوي الى السجود قبل انتصابه فيه منه، یعنی رکوع سے بالکل، انتصاب کہتے ہیں بالکل سیدھے کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے، انتصاب کیا کہتے ہیں، بالکل سیدھے کھڑے ہونے کو۔ بس اگر کوئی شخص رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہو رہا اور سجدے میں چلا جائے، اس کی نماز پہ اشکال ہے، اور انشاءاللہ رکوع میں اشکال ہے۔ چنانچہ واجب ہے کہ انسان رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑا ہو، الا مع العذر، مگر یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اندر عذر ہے، کسی عذر کی وجہ سے وہ سیدھا کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور انشاءاللہ وَلَا افتقر فی انتصاب الی ما یعتمدہ وجب، ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ٹھیک ہے معذور ہے، لیکن اگر کھڑا ہونا چاہے تو عصا وغیرہ کے ذریعے سے رکوع کے بعد سیدھے کھڑا ہو سکتا ہے، تو کیا کریں، کہہ رہے ہاں وجب فی ہذہ صورت میں واجب ہے کہ وہ ٹیک لگا کر ہی صحیح، عصا ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، بہرحال وہ رکوع کے بعد کھڑا ہو، انشاءاللہ۔ الطمانینۃ فی الانتصاب وہو ان یعتدل قائما ویسکن ولو یسیرا، اسی طریقے سے واجبات رکوع میں سے ہی ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد انسان کو چاہیے کیا کہ اطمینان کی صورت کو مد نظر رکھے، وہو ان یعتدل قائما، کہ انسان کھڑا جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل اطمینان کے ساتھ ہو، سیدھے کھڑا ہو، ویسکن، اور ذرا سا سکون لے، ولو یسیرا کا چاہیے سکون لینا اس کا تھوڑی ہی مدت کے لیے کیوں نہ ہو، اور انشاءاللہ۔ پانچویں صورت جو واجب ہے نماز میں رکوع میں کیا التسبیح فیہ، کہ انسان جب رکوع میں جائے تو رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھے، ٹھیک ہے، وقیل یکفی الذکر ولو کان تکبیرا و تحلیلا، ایک قول یہ ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی تسبیح ہی پڑھے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ ہی پڑھے یا سبحان اللہ ہی کہے، نہیں، بلکہ فقط اگر تکبیرۃ الاحرام کہہ لے رہا ہے یا تحلیل کہہ لا الہ الا اللہ کہہ لے رہا ہے تو یہی کافی ہے، وہ فیہ تردد، بعض اس میں کہہ رہے مصنف کہہ رہے کہ ہمیں اس میں تردد ہے، اور انشاءاللہ کہ نہیں تسبیح ہی بہتر ہے کہ انسان تسبیح ہی پڑھنا چاہیے۔ وَأَقَلُّ مَا يُجْزِيهِ لِلْمُخْتَارِ تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ تَامَّةٌ، ہاں مختار کے لیے بہرحال رکوع میں ذکر رکوع کیا ہے، کہہ رہے مختار شخص کے لیے ذکر رکوع کیا ہے کہ ایک مکمل تسبیح پڑھے، مکمل تسبیح کسے کہتے ہیں، وہی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور یہ مکمل تسبیح ہے۔ او یقول، یا پھر نہیں 3 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وفی ضرورہ، اب مختار کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ضرورتاً ہے، جلدی میں ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا، کہہ رہے ہیں واحدۃ صغریٰ، جو چھوٹی والی تسبیح اس کو ایک ہی مرتبہ پڑھ لے، بس کیا سبحان اللہ کہہ لے کافی ہے۔ وَهَلْ يَجِبُ التَّكْبِيرُ لِلرُّكُوعِ فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْأَظْهَرُ النَّدْبُ، کہہ رہے کہ کیا رکوع کے لیے تکبیر کہنا واجب ہے، انسان جب رکوع میں جاتا ہے دیکھیں
اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ نیچے کر کے نہیں قیام متصل رکوع کا خیال رکھ کے پھر رکوع میں جانا. کیا یہ واجب ہے؟ کہ جی ہاں. یہ فی ہے تردد والعذر والند کر کے نہیں، یہ اس میں متردد ہے، بعض کہتے ہیں واجب، بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے، لیکن ہمارا اختیار یہ ہے کہ اس میں یہ ندب ہے، مستحب. والمسنون فی هذا القسم. آئیے رکوع میں کیا چیزیں مستحب ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ ان یکبر للرکوع قائما، جیسا ابھی اس سے پہلے ہم نے کہا تھا جو تردد کی صورت اس نے اختیار کیا ہے وہ تکبیرۃ الحرام کو رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. رافع یدیہ بالتکبیر، اور یہ جو تکبیر کہے گا اس میں دونوں ہاتھ کا بہرحال کانوں تک کے پہنچنا، محاذین باذنیہ، کانوں کے برابر میں پہنچانا، یہ کیا ہے مستحب ہے. اور اس کے بعد کہنا اللہ اکبر، پھر رکوع میں جانا. وَيُرْسِلُهُمَا ثُمَّ يَرْكَعُ. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ بات دھیان رکھیے گا، یہ مسئلہ آپ سمجھائیے گا بھی، اس کو قیام متصل رکوع کہتے ہیں. سورہ ہم پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، اس کے بعد انسان کا وظیفہ ہے مستحب ہے کہ دونوں ہاتھ کو کان کے پاس، محاذ یعنی کان کے آس پاس مقابلے میں لے کے جانا، اللہ اکبر کہہ کے. یہ نہیں کہ ہاتھ گر رہے ہیں اور آپ بھی رکوع میں چلے جائیں تو پھر رکوع باطل ہو جائے گا، کیونکہ قیام متصل برکوع کا خیال نہیں رکھا. واضح انشاءاللہ. تو اس وقت میں کیا ہے، پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بالکل ایک دم سیدھے رکھیے، جب اطمینان ہو جائے تب جا کے رکوع میں جانا ہے. واضح انشاءاللہ، جو عام طور سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. ہاں اسی لیے بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ بھیا ہم مستحب کے چکر میں کہیں واجب نہ چھوٹ جائے، لہذا کیا کہتے ہیں مثلاً وہ تکبیر کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، بس ہاتھ نیچے رکھے ہوئے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں رکوع میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو اکثر لوگ غلط کر جاتے ہیں اس میں. جوسل کہتے ہیں نہیں چھوڑ دینا، یعنی ہاتھ کو جب اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیے تو ہاتھ سیدھا ہو جائے گا بالکل آپ کا. وہ ایض ایدیہ علی رکبتیہ، اس طریقے سے مستحب ہے کہ دونوں ہاتھ کا رکوع میں اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھنا. مفرجات الاصابع، ہاتھ جو بندھا ہوا نہیں بلکہ ہاتھ جو دونوں انگلیاں جو کیا ہوں کھلی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. وَلَوْ كَانَ بِإِحْدَيْهِمَا عُذْرٌ وَضَعَ الْأُخْرَى، کہہ رہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک ہاتھ کے اوپر جو کیا ہے مثلا عذر ہے، نہیں رکھ سکتا، تو کہہ رہے کہ دوسرا والا رکھ لے گا. واضح انشاءاللہ. وَيَرِدُ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ، اس طریقے سے مستحب ہے کہ جو گھٹنا ہے نا، گھٹنا انسان پیچھے کی طرف رکھے. پیچھے میں سمجھے، دیکھیں ایک ہوتا ہے گھٹنا مطلب رک کر رہا ہے لیکن گھٹنا آگے کی طرف نکال دے رہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ گھٹنا بالکل پیچھے کی طرف پھینک کے رکھے انسان. یہ واضح ہوگی بات؟ ہاں. وَيُسَوِّيَ ظَهْرَهُ، اس طریقے سے مستحب ہے کہ انسان جب رکوع میں ہو تو اپنے پیٹھ کو بالکل کیا ہے برابر رکھے، مستوی. اور انشاءاللہ برابر. وَيَمُدُّ عُنُقَهُ مُوَازًا لِظَهْرِهِ، اور اپنے پیٹھ کے برابر میں ہی کیا کرے اپنی گردن کو بھی بالکل کیا کرے کھینچ کر رکھے. اور انشاءاللہ تمدید کی صورت میں. وَأَن يَدْعُوا أَمَامَ التَّسْبِيحِ، اور پھر جو کیا ہے تسبیح کے بعد انسان اپنے لیے دعا کرے. اور انشاءاللہ وَأَن يَدْعُوا أَمَامَ التَّسْبِيحِ، تسبیح سے پہلے اپنے لیے دعا کرے. وَأَن يُسَبِّحَ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا فَمَا زَادَ، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ اس سے زیادہ پڑھے. وَأَن يَرْفَعَ الْإِمَامُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ فِيهِ، اس طریقے سے اگر نماز پڑھانے والا کوئی امام جماعت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحب ہے کہ وہ اپنے ذکر رکوع کو بلند آواز سے پڑھے تاکہ سامعین سننے کے بعد اقتدا کر سکیں. وَأَن يَقُولَ بَعْدَ انتِصَابِهِ، اور جب کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد کیا کہے سمع اللہ لمن حمدہ. وَيَدْعُو بَعْدَهُ، اس کے بعد جو کیا ہے دعا پڑھنا. وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَدَاهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، اس طریقے سے کہنے کہ مکروہ ہے کہ کوئی شخص ایک مکروہ رکوع میں کہ ان يركع ويداه تحت ثيابه، کہ انسان جو ہے وہ رکوع کرے اور ہاتھ جو اس کے دونوں کپڑے کے اندر ہو، بلکہ ہاتھ کو جو اگر مطلب ابا وہ پہنے تو ہاتھ جو ہے باہر نکل جانا چاہیے. اب انشاءاللہ چھٹا مسئلہ سجود، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.